بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ویلنگ وال کے بارے میں، جسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں اور مسلمان اسے آیات البراق بھی کہتے ہیں۔ ویلنگ وال یہودیوں کا مقدس مقام ہے۔ جویش دن میں 2 مرتبہ عبادت کرتے ہیں۔ پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو اس طرح کرتے ہیں کہ وضو میں صرف وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اور یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پیپروں پہ اپنی دعائیں مرادیں لکھتے ہیں اور پھر دیوار کے اندر ڈالتے ہیں اور دعائیں کرتے روتے اس لیے کہ حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی، حضرت داؤد کی حکومت تھی، وہ دوبارہ قائم ہو۔ مسلمانوں کے اندر جو علیحدہ نماز پڑھنے کا تصور ہے یا عبادت کرنے کا تصور ہے کہ عورتیں اور مرد الگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہودیوں کے ہاں بھی یہی تصور ہے، عورتیں الگ عبادت کرتی ہیں اور مرد الگ۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹے تھے، پھر وہ الگ تقسیم ہو گئے 2 گروپ میں۔ ان کے ہاں 2 فرقے ہیں، ایک اشکنازی اور دوسرا صفادی۔ اشکنازی میں یورپین، امریکن، رومانین، رشین یہودی ہیں، اور صفادی میں یمن، ایجپشین، موروکن ہیں۔ آپ نے بھی یہودی کیپ میں دیکھے ہوں گے۔ جو کیپ پہنتے ہیں ان کو امریکن جوش کہتے ہیں، یعنی کہ امریکن جوش کیپ پہنتے ہیں، اور دوسرا جو ہیڈ کیپ ہوتا ہے، گول والی ہوتی ہے، وہ رشین جوش پہنتے ہیں۔ جوش داڑھی کے ساتھ ساتھ سائڈ کے بال نہیں کاٹتے، جبکہ مسلمانوں کا صرف داڑھی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں جب تک لڑکا 13 سال کا نہیں ہوتا اور لڑکی 12 سال کی نہیں ہوتی تو وہ تورات کو نہیں چھو سکتے، مطلب اس سے پہلے وہ تورات کو نہیں چھو سکتے۔ ان کے ہاں جو عقیدہ ہے کہ حضرت اسحاق کی عمر تھی 13 سال تھی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانی کی تھی۔ مطلب ہمارے ہاں تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت اسماعیل، اور ان کے ہاں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت اسحاق تھے۔ یہودیوں کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے شفاعت۔ یہ شفاعت اس طرح رکھتے کہ جمعے کی شام کو شفاعت شروع ہوتا ہے اور سیٹرڈے کی مغرب تک رہتا ہے۔ 1 اورن بجنے کے بعد شفاعت شروع ہوتا ہے۔ شفاعت میں 300 سے زیادہ چیزیں نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو کرنے پر پابندی ہے۔ کوئی الیکٹرانک چیز یوز نہیں کرتے، پرفیوم استعمال نہیں کرتے، ایک ڈسٹینس سے زیادہ واک نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں کرتے۔ ان کے ہاں شادی کی رات لڑکی اپنے سارے بال گنجا کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ بال سب دیکھ چکے تھے، لیکن اب نئے بال آئیں گے، وہ ان کی شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر لڑکی وگ پہن کے گھومتی ہے۔ سب سے زیادہ وگ بھی اسرائیل میں بکتی ہیں۔ یہودی اکثر کالے کپڑے میں ملبوس کیوں ہوتے ہیں؟ کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ لوگ سوگ میں ہیں، کہ جب تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوتی یہ سوگ میں ہیں۔ دوسرے یہ کہ بہت تیز چلتے، یہ تیز اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے نزدیک سارے جو غیر یہودی ہیں وہ گنہگار ہیں، اس لیے یہ دور بھاگتے۔ وہ یہودی جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، جن کی داڑھی ہے، اسرائیل میں ان کے اوپر کوئی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ان کے ذمہ بس بچے پیدا کرنا، جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ملے گا، حکومت کی طرف سے فنڈ بھی ملے گا، مطلب ان کے ذمہ بس بچے پیدا کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔